جہاں سمسام بخاری صاحب بھی تھے، علماء اور مشائخ کا جمع غفیر تھا. میں پیر سید فراست علی شاہ صاحب کی عظمت کو سلام عرض کرتا ہوں. جب لوگوں نے اعلیٰ حضرت پر انگلیاں اٹھائیں، بول کر سید نے کہا اوے اعلیٰ حضرت اسے کہتے ہیں جس نے عشق رسالت لوگوں کے سینوں تک اتارا، جو مصطفیٰ کی یاد کو بچہ بھی آئے تو وہ کھڑا ہو جائے کرتے، اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. آج بھی وہ یہی بات کہہ رہے ہیں. بات اتنی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ سبق دیا ہے. مولوی فلسفے میں پڑ گئے، مولوی تلاش کرتے رہے کہ ان سے خطا ہوئی کہ نہ ہوئی. ایسے ملا پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر سیدہ فاطمہ کا احترام نہیں ہے. ہم احترام بھی اس کا کرتے ہیں جسے مصطفیٰ کا بھی احترام ہے، مصطفیٰ کی آل اور صحاب کا بھی احترام ہے. جو آل و صحاب کا احترام نہیں کرتا ہم اس کا احترام کرتے نہیں. بولو ہم اس کا احترام کرتے نہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہہ کے تو بات ختم کر دی. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی نماز قضا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بھائی جن کا خون ہو نا، خون بلڈ والوں کے بلڈ نکلتے ہیں تو ان کی نمازیں رہتی ہیں. نہیں سمجھ رہی آپ؟ جن کے جسم خون سے بنے پھر ان کو ماہواری رکتی ہے. جن کے جسم خون سے بنے، جس کی خون سے پرورش ہو. سیدہ پاک تیری عظمت کو اعلیٰ حضرت نے اس طرح سلامی پیش کی ہے. کہا کہ جن کے خون سے بنے ان کی تو نمازیں قضا ہوں، اور جن کا جسم بھی نور سے بنا ہو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گرانا. عظمت و شان اہل بیت زندہ باد، عظمت و شان اہل بیت زندہ باد. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. صدق اللہ العظیم. صدق رسول النبی الکریم الامین. اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ سلام، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جامعیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. انہیں خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیل و سطینت پہ لاکھوں سلام. جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر، اللہ اللہ اللہ، سردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. شہید بلا شاہ گلگل قبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام. پارہ آئے قدس، اللہ اکبر، پارہ آئے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. پارہ آئے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. جان ساران بدر و احد پر درود، گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. جن کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ میرے جیسا ایک مولوی دو لفظ پڑھنے کے بعد پھر حضور کے بارے میں بات کرے تو بڑا نقصان ہوا تاریخ اسلام میں. حضرت وہب بن منبہ نے فرمایا کہ میں نے 71 کتابوں میں پڑھا کہ اللہ نے ساری مخلوق کو عقل کتنی دی. کہا کہ دنیا کی ریت کا ایک ذرہ اٹھاؤ، پوری دنیا کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو پیدا ہونے والا انسان ہے، اللہ نے صرف اتنی عقل تقسیم کی، باقی ساری عقل اللہ نے اپنے حبیب کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ہماری عقل ہے کتنی، ہم حضور کے بارے میں بات کریں، اللہ اللہ اللہ، حضور کے غلاموں کے بارے میں بات کریں. اللہ. ہمارے یہاں کچھ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور کی قسمت اچھی کہ انہیں عمر جیسے غلام ملے، کچھ لوگوں نے، اور
کچھ نے کہا کہ حضور کی قسمت اچھی کہ انہیں حسن اور حسین جیسے نواسے ملے. میں نے کہا نہیں, حضرت عمر کی قسمت اچھی, حضور حسن اور حسین کی قسمت اچھی, حضور جیسے نانے سبحان باتیں کرتے ہو. حضور کی قسمت اللہ 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 اللہ, حضور کی قسمت بناتے ہو. کمال ہو گئی حضور, اللہ اکبر. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ غلوب ہوا, اور اس سے پھر رسول اللہ کی شان لوگوں نے بیان کرنی چھوڑ دی. پھر مولویوں نے پھر اپنے ذہن کے مطابق باتیں شروع کر دیں, یہ نہیں تھا تو وہ نہیں تھا تو یہ نہیں تھا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حضور کی امت کو صرف حضور کے پیشاب مبارک تک رہنا چاہیے. اس سے آگے کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں. حضور کا پیشاب مبارک طاہر بھی ہے اور مطہر بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ طاہر بھی ہے اور کمال. پیشاب مبارک کی مثل کوئی نہیں, ان کی ذات کی مثل کون ہو سکتا ہے, اور ان کے خاندان اور آل کی مثل. اللہ اکبر اللہ. بات یہاں تک رہتی نا, یہی وہ بات تھی جو صحابہ نے ذہنوں میں رکھ کے سمندروں میں گھوڑے ڈالے. کہ حضور کے بارے میں کوئی بات کر بیٹھے پھر وہ ساری زندگی دلیر نہیں ہو سکتی. وہ دلیر نہیں ہو سکتی. دلیر اسی وقت ہی ہو سکتا ہے جب حضور سے محبت والے ہانہ انداز. حضرت میرے آقا مولا حضرت پیشاب فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت جابر کو فرمایا ان درختوں کو کہو کہ اکٹھے ہو جائیں. اکٹھے ہو گئے درخت, حضور تشریف لے گئے. بعد میں حضرت جابر اس مقام پر گئے تو وہاں خوشبو ہی خوشبو تھی. عرض کی حضور آپ نے پیشاب مبارک نہیں فرمایا؟ فرمایا. وہاں تو عرض کی چیز ہی کوئی نہیں. فرمایا آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے زمین کو کہ نبی کے جسم سے جو کچھ نکلے وہ کھا جائے. حضرت جابر کہنے لگے حضور میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی, آج میں نے آپ کا پیشاب مبارک کھا جانا. یہ حد تک جب بات ہو گئی تو اس کے بعد پھر بات تو ختم ہو گئی. ان کے ابا جی وہ ہے حضرت عبداللہ جو میدان احد میں شہید ہوئے تو بعد میں یہ پریشان رہنے لگ پڑے. حضور نے فرمایا جابر کیوں پریشان ہوتا ہے, آج تک اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے کسی کو نہیں ملا, لیکن تیرا ابا جب پہنچا تو بغیر حجاب کے ملا. آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بدنصیب, ہزارہ رنگاں وچ رنگے لے ہو. حضرت سیدہ طیبہ اللہ اکبر. آپ کے گھر کی بکریاں جہاں سے گزری وہ خاک بھی افضل اور اعلیٰ. بکریاں جہاں سے گزری, آپ کی شان تو ویسے بھی بڑا ہوگا. امت کو ان آگے باتوں میں نہیں جانا چاہیے. میرے جیسے مولوی بات ہو ان کے بارے میں بات کریں. یہ ظلم ہوا ہے. ہم وہ سن تو لیں بھائی, یہ کیا بات ہے. پھر مرزائیت بھی اسی طرح چھا گئی. مرزائیت بھی اسی طرح چھا گئی. حضور آ گئے, بات ہو گئی ختم. حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں. درمیان میں حضور نے وقفہ نہیں چھوڑا, ہمیں سائنسوں کے حوالے کر کے حضور نہیں گئے. واہ واہ واہ. سائنس کیا کہے گی. اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہی جب جو بیماری کرونا کی چل رہی ہے نا, اس پر اعلیٰ حضرت نے 36 حدیثیں نقل کی ہیں بیماری متعدی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اور پھر آخر میں لکھا کہ اگر طب یونانی یہ کہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے اور حضور فرماتے اللہ ادوا ولا طیرۃ ولا حاما, فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم طب یونانی کو اٹھا کر باہر پھینک دیں. اللہ. بات وہی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا. بات وہی ہے جو حضور نے. سبحان اللہ. سانو تو بلایا نہیں, میرے نہ بلایا ہوندے تو میں ایک انہاں دی 20 گلاں انہاں منیاں, میں ایک بھی انہاں نوں دس نہیں. تسی دسو حضور نے کی فرمایا. بات تو ختم ہے. حضور نے کیا فرمایا. ہم حضور ہمیں سائنسوں کے حوالے کر کے چلے گئے. نہ میرے آقا نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا نا پہلا دن 1 سال کا ہوگا. تو صحابہ نے عرض کی حضور صرف ہم نے پھر 5 نمازیں پڑھنی ہیں اس میں. حضور نے فرمایا فقدروا, فرمایا نہیں تم نے ہر روز اندازہ لگا کے روزانہ 5 پڑھنی. اللہ. اور حضور نے فرمایا جب دجال آئے گا اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی. یہ سیاستہ کی میں حدیث بیان کر رہا ہوں, تو واعظ کی کتاب کی نہیں, یہ سیاست ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا 2 نہریں اس کے ساتھ ہوں گی, ایک آگ والی اور دوسری پانی والی. فرمایا میرا امتی اگر پھنس جائے دجال کے ساتھ تو پھر جس طرف آگ والی نہر ہوگی وہاں چلا جائے, وہ حقیقت میں پانی والی نہر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کی شان وراء الورا ہے. سانو کے نے مرایا جج بنایا کہ ایک طرف صحابہ نو کھڑا کر دے, ایک طرف والے بیت نو کھڑا کر دے. ایسے کھائے گئے نا اس نام پر. تو پھر جو حضور کے ساتھ بیٹھنے والے تھے وہ بنیاد ہی اڑ گئی. پھر اسلام کی عمارت کیا بچی گئی. پھر تو رہ ہی کچھ نہیں گیا. کہ اللہ نے تو چن کر لوگ بھیجے. پھر
اور پھر میں جو اقبال کلندر لاہوری جو کہتا ہاں مریم مریم ہائے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز سے نسبت حضرت زہرا عزیز ہے نا. حضرت مریم نا تو ایک وجہ تو محبت کرنے ہیں نا حضرت عیسیٰ دی امی جان ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نا اسی ترے وجہ تو محبت سبحان اللہ ترے نسبت نال نور چشم رحمت للعالمین سبحان اللہ امام اولین و آخرین رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں کس وجہ سبحان اللہ بانوے تاجدار اللہ حلقہ تا مرتضی مشکل کشا شیر خدا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول مولا علی نو حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ اللہ فرمایا تو میرا برا میں دنیا تے آخرت دو ہیں لیکن جب مولا علی حضور دی گل کر دیں پھر کر دے کی وا امام علی رضا ہے نا نیشہ پور کہ لوگاں کیا حضور کے اپنے نانا جان نے حدیث سناؤ دنیا آ گئی آپ نے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے آپ جس گھوڑے اتنے سوار ہے دنیا جلی ہو گئی بڑی ہوش ہو گئے کیا بات انہوں نے کہا جی پھر علماء نے آواز لائی بھائی امام انہوں حدیث سنا لگے چپ دنیا لکھاں دے حساب نہ 20,000 تے صرف محدث سن تے علماء سن اس ویلے قلم دواتا جنہیں گڑیاں دیاں 20,000 بندے وہ جڑی حدیث بیان کی تھی نا وہ بڑی عجیب سبحان اللہ وہ سارے ائمہ اہل بیت قال حدثني ابي موسى الكاظم اللہ عن ابي جعفر الصادق عن ابي محمد الباقر عن ابي زين العابدين سبحان اللہ عن ابي الحسين ہاں عن ابي علي بن ابي طالب طالب سبحان اللہ کیا سبحان اللہ مانن مینوں یہ بیان کی تھی میرے ابا جی نے حدیث امام موسیٰ کاظم انہوں نے بیان کی تھی امام جعفر صادق نے انہوں نے بیان کی تھی امام محمد باقر نے انہوں نے بیان کی تھی امام زین العابدین نے انہوں نے بیان کی تھی امام حسین نے پھر انہوں نے بیان کی تھی حضرت مولا کہا سبحان اللہ اور مولا علی نو حضور نے فرمایا تم میرا براو ہے لیکن مولا علی ساری زندگی پھر گل کی تھی جب حضور دی گل آئی تو پھر اے انداز ہی بدل گیا مولا علی ابو کی فرمایا نہیں فرمایا قال حدثنی اخی ہائے ہائے سبحان اللہ یہ نہیں فرمایا قال حدثنی ہائے ہائے اقبال کہتا ہے نا جمال عشق و مستی نئے نوازی اور جلال عشق و مستی بے نیازی بے نیازی اور کمال عشق و مستی ظرف ہے ہائے کمال عشق و مستی حرف راضی کہنا جنہیں تحقیقت بڑے وہ پھر اتنے عشق نہیں کرتے کہنا جو سمجھ لینا اتنے زوال ہو گیا ہاں جی جدو تحقیقت شروع ہو گئی اور کمال عشق و مستی ظرف ہے مولا علی نے حضور نے فرمایا حدیبیت مقام تے ہو یا علی اعتراض ہو گیا بھئی اسی تو محمد بن عبداللہ مندے محمد رسول اللہ نہیں مندے اے کٹو حضور نے فرمایا ہو یا علی اللہ بے بخاری دے الفاظ بخاری جی اے کمال عشق و مستی ظرف ہے واہ واہ ہاں جی عشق دا کمال ہو جائے پھر سمجھ لینا مولا علی دا غلام بلے 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 کمال عشق و مستی پتہ ہے عرض کی تھی فرمایا اللہ امحو کعبہ کا میں آپ فرما رہے ہیں علی مٹا دے آپ کا لکھا ہوا نام قیامت تک جس کے ساتھ علی کی نسبت بھی ہوگی نا وہ بندہ آپ کا لکھا ہوا نام نہیں آپ کا غلام لکھا ہوا مطلب ہے حضور دی محبت جتنا کوئی اگے جاوے ورنہ تے صرف گل آواز اچھی اڑنا بندہ چلا جانا ہے تے حضور فرما رہے ہیں ہو یا علی مطلب ہے اللہ بھی یہ چاہتا میرے حبیب دی محبت اتنا اگے نکل جائے نہ حضور نے ناراضگی کی تھی نہ کوئی آیت نازل حبیب نے کہا کیوں جی اور پھر یہ ہے کہ وہاں عروہ بن مسعود نے کہا تھا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرًا حضور ایک کو حکم دیتے تھے 1400 دوڑ پڑتے تھے لیکن یہاں علی کو حکم ہوا علی نے کہا لام ہو کا لیکن کوئی اور بھی نہیں اٹھا جب مان جے لیا شاید پھر بک بک تک مطلب پھر مان لیا پھر منیا انہیں نہیں ہے جنہیں حضور کے بارے گل کر منیا نہیں اے پکی بات اس طرح نہیں لو جی اور مولا علی دا انداز کی بدلیا
یہ نہیں فرمایا قال حدثنی اخی ہائے ہائے قال حدثنی ابی موسی الکاظم عن ابی جعفر الصادق اے مولا امام احمد بن حنبل فرمایا لو قرات علی مجنون فرمایا جلے تے صرف سند پڑھی جائے نا لو قرات ھذا الاسناد علی مجنون فرمایا کہ اگر کسی جلے تے حدیث پڑھی سند پڑھی جائے نا صرف تے لبریا من جنتی ہی اللہ وہ جلہ بھی ٹھیک ہو جائے سبحان اللہ اے امام احمد بن حنبل اومن جنا 7 لاکھ حدیث یاد ہے اللہ ہاں جی 7 لاکھ حدیث یاد ہے تے 3 بادشاہاں نال ٹکر لئی جی 3 بادشاہاں نال ٹکر لے کے تے کوڑے کھادے بلے 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 اور فرماندے 80 کوڑے بادشاہ مینوں جو ہمارے ہاتھی نوں نہیں لگدے تو بھی چیخ اٹھدا لیکن آپ فرماندے سن الحمدللہ اللہ آپ یہ اس امام نے گل لکھی ہے سند دے اوتے قال حدثني ابي موسى الكاظم عن ابي جعفر الصادق عن ابي محمد الباقر عن ابي زين العابدين عن ابي الحسين عن ابي علي بن ابي طالب اگے شاہ جی گل ویکھ سبحان اللہ قال حدثني حبيبي وقرة تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ہائے 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 حدثنی ہوئے ہوئے ایک رکعت تے پاؤں رکھن تے دوسرے تک قرآن پڑھ لمن میں مجھے اللہ نے اتنا علم دیا میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتح ورزی بے لکھا شک بے شک میں مولا علی نے گل فرمائی کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو لاؤ کر تو 70 بعیرہ فرمایا اس کا وزن 70 اونٹ بھی نہ اٹھا ان کا انداز حضور کے آج رکھے رکھے محمد تقریر کرتے ہوئے لوگ ہمارے سکالر وہ سکالر اقبال کہنا مسلمان زیادہ راہ نہ دوست کہنا اقبال کہنا میں اس مسلمان زادے نو کدی یار ہی نہیں بنایا ہائے 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 در علم را فضول اوہ در ادب کاست ہوئے 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 علم ہوئے پہ پاؤں پڑیا تے ادب ختم ہو گیا جی محمد نے یہ کہا تے پیغمبر نے یہ کیا انداز ہے بھائی انداز تو مولا علی والا اپناؤ نا قال حدثني حبیبی وقرۃ عینی ہائے 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 حضور سبحان اللہ حضور سبحان اللہ قال حدثنی حبیبی صدقتا یا حبیب ہائے قرۃ ہائے عین ہائے قرۃ ایک گل مینوں میرے محبوب نے دسی تے میری اکھاں نہیں ٹھنڈک ٹھنڈک نہ ہائے نہیں لیا ہائے 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 واہ مولا کائنات تو پھر آگے فرمایا قال حدثنی جبریل ہائے ہائے آگے پھر رسول اللہ نے فرمایا قال حدثنی جبریل اور قال جبریل سمیت رب العزت جبریل نے عرض کی یہ بات میں نے رب العالمین سے سنی کہ لا الہ الا اللہ حسنی کہ کلمہ طیبہ میرا قلعہ ہے ومن قال دخل حسنی کہ جنہیں پڑھ لیا وہ میرے قلعے وچ داخل ہو گیا ومن دخل حسنی امن من عذابی کہ جڑا میرے قلعے وچ آ گیا وہ عذاب ڈر بچ سبحان اللہ یہ حدیث میں دیکھو جی یاد ہے میں کوئی اسپیشل یاد کر دیتا اللہ 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 بڑی بات حضور اسی کمال کسی ہے نو ویسا تھا دل با محبوب حجازی بستا ہے ہائے 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 اسی صحابہ نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال منیا اہل بیت نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال منیا سبحان اللہ ہاں جی ذاتی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سبحان اللہ اسی کدی بھی اس طرح ساڈا تے شالا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے نو ناؤ ہے اتنا نو ہے اطرت رسول بس ہائے ہائے اصل کدی یہ گلاں ہی نہیں کیتیاں سانو کس نے جج بنایا انہاں دا ہائے ہائے وڈے نہیں پیر میرے علی شاہ صاحب کو ایک بندہ آیا وہ کہنے لگا جی عالم ارواح وچ لڑائی ہو گئی داتا صاحب دی تے ایک مجذوب دی اللہ افغانستان دے مجذوب دی فرمایا کی لڑائی ہوئی انہاں کہ لڑائی ہو گئی کہ داتا وہ مجذوب کہندا افغانستان دا بھی انگریزاں ہے تو کڈو تے داتا صاحب کہندے نہیں ہے جے مسلمان ٹھیک نہیں ہوئی انہاں دی ٹھکائی ہور ہونی چاہیے نہیں انہاں نوں اجے نہیں کرنا ہے تے پیر صاحب نے ہنس کے فرمایا جا جلیا چھوڑ وڈے دی گلاں وڈے جان سبحان اللہ سبحان کیا اللہ بات ہے سبحان وڈے اللہ دی گلاں وڈے جان اسانو کس نے تحقیق شاہ جی یہ در نہیں ہے ادھر صرف محبت ہے ہائے واہ واہ سبحان اللہ جی ہاں مادریاں مرکز پرکار ہائے اور مادریاں کاروان اللہ اکبر بال کہتا تیسری نسبت اے وے کہ مادریاں مرکز پرکارش اور مادریاں کاروان سالارش ہاں یکے شمع شبستان حرم ہائے 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 سبحان سارا سارا سبحان اللہ بس میں تھوڑی جی سید سبحان اللہ میں تقریر کرن تے ویسی میں نہیں آندی تقریر میں تو بس کتا پاک رسول اللہ دا کتیاں دا کام اتنا ہی ہوندا پہرا دے
کئی لوگ کہتے ہیں مجھے حضور کا دیدار ہو جائے، میں کہا کتیاں دا کام ہونا پہرا دینا، کتا ایک تمنا کائنات کر ہی نہیں سکتا میں مالک دیدار کرائے، ہاں لیکن اس تو بھی معروف نہیں رہندا، کدے تے مالک گزرے گا کدے تو کہے گا کتا بڑا بھائی چنگا ساں روٹی پاؤ گے ساں پٹا پاؤ گے، ساڈا کام اتنا ہی حضور دیاں گلاں کرنی ہے، اس کے علاوہ آگے جی مزرع تسلیم را حاصل مادرا را اسوہ کامل، اقبال کہنا قیامت تک مسلمانوں دیا ماواں بیٹیاں بہناں جو بھی انہاں واسطے اسوہ کامل جڑا اور حضرت سیدہ دی زہرا پاک دی ذات، ہائے ہائے سیرت فرزند ہاز امہات جی گلاں کرنیاں تو بڑی آسان ہیں نا، لوگ حضور دے نال غداری کر کے ختم نبوت تے جوان پتر ہومن سارے لوگاں دے پتراں دی جوانیاں اس خاک تے قربان جتھے امام علی اکبر ایک واری پیر رکھیا جی سامنے پتر جوان دے بندے رہے کیوں جی گل کرن والی ہے گلاں کرنے پے گئے نہ اوکھا نہیں ہے اس بادشاہ ہوئے تے سارے لمے پے گئے او نہیں جی نہیں ساڈا کوئی تعلق نہیں جی اسی تے بڑے شریف لوگ ہوندے ہیں ماں مقام بیدہ تے فرمایا انا ابن علی و ابن فاطمہ انا حسین ابن علی و ابن فاطمہ بنت رسول اللہ، میں جان دیو میں کون ہاں، علی دا پتر ہاں تے سیدہ دا صاحب میں حسین ہاں۔ اب این گل کو خطبہ علماء نو چاہیدا کربلا او جے 10 محرم نو او پڑھن جڑا مقام بیدہ دے تے دتا، فرمایا میں دے مقابلے وچ کیوں آیا، ہائے ہائے ساری گل کیتی آپ نے، میں اپنے نانا جان کو سنیا سی میں تاں آیا اللہ سبحان اللہ، تے جیڑا کام کرن والا سی او تے پیچھے ہو گیا، کربلا تے سجانی سی کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ایند و قوت از حیات آمد حق دے مقابلے تے فرعون، بہرحال میں گل یہ کر رہے ہیں حضور صرف ایک گلاں یہ خاندان رسالت یہ کہ امام حسین تو ہنس کے واپس آ گئے، امام زین العابدین واپس آ گئے، تو پھر ہویا کہ مفت شاید ہی ویسے قدر بھی نہیں ہوندی، ہاں مفت شاید کی قدر نہیں، سامنے حسین کھڑے ہون جی تے میں بھی کہنا ہونا بھائی مولا علی دے شاگرد سی نا خرگوش، وہ ٹنڈا بھی سی تے کبڑا بھی سی تے جنگ ناروان جو مولا علی کے مقابلے چ آیا 6000 دا لشکر لے کے آیا، میں کہنا کوئی تعجب والی بات نہ کیتے کرو، ہوں ایک طرف حیدر کرار کھڑے ہوں، شیر خدا کھڑے ہوں، حسنین دے والد گرامی کھڑے ہوں، حضرت سیدہ دے گھر والے کھڑے ہوں، تے رسول اللہ دے داماد کھڑے ہوں، تے لوگ تو انہوں نے چھڑ کے ٹنڈیاں دے کبڑے نہ بھی لگ جائے، یہ گل بڑی عجیب، ہر ویلے پناہ منگیا کرو خدا کو ایمان دی سلامتی دی، میں یہ حدیث پڑھ کے بہت پریشان ہوں، یہ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے سیاستہ دی کہ وہ خرگوش مولا علی دے مقابلے چاہے اور مولا علی کا شاگرد بھی سی نا، علی دے مقابلے چاہ گیا، کہنے لگا انہوں نے دین سمجھ نہیں آیا، علی نو نہیں آیا پھر کائنات اور کسی نے لوگ گلا آج بھی لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، چھڈو جی او چھڈو جی او چھڈو جی، نہیں گل اپنی اپنی قسمت دی، جی ہاں گل اپنی اپنی قسمت دی، مولا علی 6000 بندے شاہ جی مار دیتے سن، یہ جڑا کہتے ہیں نا اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں کہا امن دا اس دن درس دیندا ہے جدو بلال کعبے دی چھت تے ہون، اس دن حضور فرماندے نے اج فلانے نو معافی فلانے نو معافی فلانے نو معافی، بدر وچ معافی نہیں دیندا، امیہ نظر آیا تے حضرت بلال فرمایا نہ جا امیہ، اللہ کا بلال فرمایا جا جو امیہ بچا تو پھر بلال نہیں بچا، نہ کوئی جنگ ناروان مولا علی دے مقابلے چ آ جائے ایک بندہ، مولا علی فرمایا انہاں نو وڈ دیو سارا، وڈ دیتا کہ نہیں اللہ وڈ دیتا، لوگ پھر پریشان ہوئے تھوڑے جائے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مولا علی نو لوگ پھر گلاں بھی کر دیں، کہنے لگے جی اتنے مسلمان تسی مار دیتے، فرماؤ نہیں میں رسول اللہ کو سنے سی علی دا مقابلہ ہے جو بندے نال ہوئے، انہاں کہا کڈو دی وہ لاش کڈو ٹنڈے دی، وہ سارے گئے لاش نہ ملی، مولا علی خود گئے انج جو مار کٹھا نہیں مار بکریاں ذبح کر این جو ڈھیر لگیا سی، مولا علی این چکیا تھلو جدو نکلا فرمایا اللہ اکبر، فرمایا اے وہ بندہ ہے جدے مار، حضور نے فرمایا علی تیرا مقابلہ ہے دے نال، نال والا کہنے لگا تسی قسم چاہندے ہو، فرمایا میں 3 باری قسم، مزرع تسلیم را حاصل بطول مادرا را اسوہ کامل بطول، سمجھا جی ماما واسطے قیامت تک حضرت سیدہ فطرت تو جذبہ دارت بلند چشم ہوش از اسوہ
زہرا مبن اقبال کہتا تیری فطرت اے مسلمان عورت بڑے اللہ نے کمال رکھے لیکن کمال ادو من تیری اکھ جا کے حضرت سیدہ تک جا کے رک جائے فطرت تو جذبہ دارت بلند چشم ہوش از اسوہ زہرا مبن بس ایتھے جا کے بند کر دے یہ ہے مسلمانوں کی سبحان آگے جناب اللہ کیوں جی سبحان آگے اللہ بار محتاج دلش ہوئے 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 بار محتاج دلش آنکھ گونا سخت ہیں جی با یہود چادر خدرا فروخت اللہ آپ کے گھر منگن والا آیا اقبال کہندا کہ آپ نے حضرت فدا نو فرمایا کہ کوئی شے لیاؤ تو دیو انہاں کہا جی کوئی نہیں فرمایا کوئی گھر تلاش کرو انہاں کہا جی گھر کوئی شے نہیں فرمایا اے تو نہیں ہو سکتا نا میرے گھر تو خالی چلی جائے لوگ قیامت تک کہیں گے حضور دی بیٹی تے گھر منگن والا ہے تے خالی چلا گیا کیوں جی یہ تو نہیں نہ ہو سکتا آپ نے پھر اپنی چادر اللہ چادریں تو تھی فرمایا اے جا کے فلانے یہودی نو دیو کہو کہ بھائی سانو کوئی قرضہ دے دے جب آپ نے حضرت فدا لے کے گئیاں تو یہودی نے پوچھا کی ہے انہیں کڑیا جب آپ نے دس ہی صحیح ہوتے انہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چشم ہوش از اسوہ زہرا مبن با یہود چادر خدرا فروخت بار محتاج دلش آگے پھر اقبال بڑی عجیب گل کر گیا کہندا ہے آئین رشتہ آئین حق زنجیر پاس رشتہ جناب مصطفیٰ کہنے لگا کہ شریعت دا زنجیر میرے پیراں وچ تے حضور دا فرمان میرے سامنے کیونکہ غیر خدا نو سجدہ نہیں کرنا اے ورنہ گردے تربت ہاں بس پھر اور میں ترجمہ میں ویسے قدر نہیں کیتا پیرو لیکن گل اقبال بڑی وڈی کر گیا کہنے لگا جی آئی شرع آئی نے یہ زنجیر پا نہ ہوندا تو میں جا کے سیدہ نو لیکن چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تو پھر میں اس اپنے آپ میں قابو رکھیا کہ سانو اللہ تعالیٰ آل بیت دے نال انہاں دے نال جنی چیزاں دی نسبتاں او انہاں نال ہی پیار کرن دی توفیق کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول لو جناب اللہ السلام سبحان اللہ صحت تندرستی نہیں میں تقریر صرف کر آمین نہیں میں نہیں کرتا واہ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير